بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس کائنات میں دو لشکر ہیں، ایک ہے رحمان کا لشکر اور ایک ہے شیطان کا لشکر۔ رحمان کا لشکر اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اور جو شیطانی لشکر ہے وہ اللہ کے اس رحمانی لشکر کے مد مقابل اللہ کے بندوں کو بہکانا، اللہ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے، اور یہ جنگ جاری ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ دونوں لشکر ایسے ہیں جن کے درمیان رسہ کشی ہے اور ہر وقت جاری ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، اور یہی ہمارے لیے آزمائش ہے اور ہمارے لیے امتحان ہے۔ اب ان دو لشکروں کا تصور کہاں سے میں نے لیا اور کس طرح یہ کے بارے میں ہمیں اشارے ملتے ہیں، تو قرآن مجید میں شیطان کے حوالے سے اور اس کے قبیلے اور گروہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تمہارے یعنی اتنا قریب ہے کہ جہاں سے تم خود کو بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہارے اتنے قریب ہیں، تمہارے خون میں شامل ہیں، تمہارے روح سے بھی زیادہ قریب ہیں کہ جہاں خود کو تم نہیں دیکھ سکتے وہ شیطان اور اس کا گروہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی حملہ آور ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تو نے میرے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس بدبخت نے اس وقت ہی معذرت کر لیتا اور سر جھکا لیتا۔ اس نے آگے سے اللہ کی بارگاہ میں تکرار کیا اور دلائل دیے، کہا کہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو مٹی کے مقابلے میں جو میں ہوں وہ افضل ہوں۔ تو اس طرح کی دلیل دی۔ اس میں ایک ادبی حوالے سے یہ نقطہ ہے کہ انسان بے عمل ہو مگر بے ادب نہ ہونا تو اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے، محبوب کے ہاں اس کا پھر بھی کوئی نہ کوئی بھرم یا عزت باقی رہ جاتی ہے۔ مگر انسان بے عمل بھی ہو اور اس سے بڑھ کر وہ بے ادب بھی ہو اور محبوب کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت جو ہر چیز پر حاوی ہے اور اللہ کی برداشت جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جب بے ادبی کی اس نے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے بے ادبی، کہ اللہ کی ذات نے بھی اس کو اسی لمحے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ اللہ میں تیرے بندوں کو الگ الگ بھی اور اجتماعی طور پر بھی سب کو بہکاؤں گا، ضرور بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، مگر ساتھ ہی اس نے اقرار بھی کر لیا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں کبھی بہکا نہیں سکوں گا، ان کو میں کبھی تیرے راستے سے ہٹا نہیں سکوں گا۔ یہ شیطان نے خود ہی اقرار کر لیا۔ تو اس سے دو لشکروں کا تصور آتا ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں گے، میں اس لیے اس آسانی کے لیے یہ دو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک شیطان کا لشکر ہو گیا اور ایک رحمان کا وہ لشکر جس پر شیطان کے لشکر کا اثر نہیں ہوتا، جو اللہ کے وہ چنیدہ اور مخلص بندے ہیں کہ جن کے حوالے سے شیطان نے خود کہا کہ ان پر میرا اثر نہیں ہوگا، مگر باقی جو بچیں گے ان کو میں بہکاتا رہوں گا، ان پر حملہ آور ہوتا رہوں گا اور تیری بارگاہ سے ان کو میں دور کرتا رہوں گا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو لشکر ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے یہ مد مقابل ہے، ایک طرف رحمان کا لشکر ہے اور ایک طرف شیطان کا لشکر ہے۔ تو جہاں شیطان کے لشکر کے پاس اتنی پاور ہو، اتنی قوت اور توانائی ہو، طاقت ہو، جس کا اللہ نے پاک نے ذکر فرما دیا ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم،
وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم خود کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہارے اتنے قریب ہیں کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اتنی پاور اور اتنی طاقت ہے کہ ہر شخص کے وہ مطلب جان کے بھی قریب ہے، اور وہ ان کے ہر لمحے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ذرا، اس کے مقابلے میں جو اللہ کا لشکر ہوگا، جو رحمان کا لشکر ہے، تو کیا ان کے پاس ان سے کم از کم ان کے برابر تو طاقت ہوگی نا؟ اللہ نے ان کو بھی اتنی قوت اور اتنی طاقت تو دی ہوگی کہ وہ شیطان کے اس لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ لشکر تو لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے رحمانی لشکر کو اس شیطانی لشکر کی طاقت اور توانائی سے، ان کی ٹیکنالوجی سے بھی بڑھ کر طاقت اور توانائی دی ہے۔ مگر پھر بھی اگر ہم وہ بڑھ کر نہ مانیں تو اتنا تو کم از کم ہم مانیں گے کہ اگر یہ دونوں لشکر آپس میں مد مقابل ہیں تو جتنی طاقت اور قوت اللہ نے شیطانی لشکر کو دی ہے، اتنی قوت، اتنی توانائی، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی طاقت تو اللہ کے رحمانی لشکر ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس بھی ہوگی نا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، اگر وہ اپنی فوج کو کسی فوج کے مقابلہ میں بھیجتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو دشمن کی فوج ہو، جو مد مقابل فوج ہو، اپنی فوج اس کے مقابلے میں وہ کمزور فوج بھیجے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری فوج دشمن کی فوج کے مقابلہ میں طاقتور ہونی چاہیے ہر حوالے سے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم دشمن فوج کے برابر کی قوت اور طاقت والی ہونی چاہیے، پھر جا کے وہ فوجوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے اور مقابلہ ہوتا ہے۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کا لشکر ہو، تو وہ جب شیطان کے لشکر کے مقابلے میں بھیجے تو کم از کم دونوں لشکروں کی قوت تو ایک جیسی ہوگی نا۔ اب شیطان اللہ کے بندوں کو ہر جگہ پہ اتنا قریب ہے کہ ہر جگہ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، پھر اس کے قبیلے کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے، اس کے پاس تو کہیں اس سے بڑھ کر طاقت اور قوت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے اگلا کہ یہ دو لشکر ہیں، تو ذرا سوچیں کہ یہ لشکر ہوتے کس لیے ہیں؟ کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی سلطان اپنے ملک میں اپنی فوج تیار کیوں کرتا ہے؟ وہ اس ملک کی عوام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے جو رحمانی لشکر بنایا، ان کے پاس ایسی توانائی، قوت اور طاقت اور ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ شیطان نے خود بھی اقرار کیا تھا میرا اثر تیرے ان بندوں پر نہیں ہوگا جو مخلص بندے ہیں۔ نہیں، اللہ نے شیطان کے مقابلے میں اپنے لشکر کو وہ قوت دے دی، وہ ٹیکنالوجی دے دی کہ دشمن کی فوج یعنی شیطان کی فوج کا بھی اس پر اثر نہیں ہے۔ تو پھر اس لشکر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے ہے؟ وہ اس دنیا میں کیوں موجود ہے اور قیامت تک وہ موجود رہے گا؟ کیوں وہ فوج بنی؟ وہ اس لیے بنائی گئی کہ تاکہ اللہ کے وہ بندے جو گناہ گار ہیں، جو اپنے ایمان میں کمزور ہیں، جن کے ایمان کمزور ہے، جو ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، جن پر شیطان کی فوج نے حملہ آور ہونا ہے، اس نے کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اللہ کے ان گناہ گار بندوں پر جن پر شیطانی فوج نے حملہ آور ہونا ہے، ان کو بہکانا ہے، اللہ کے راستے سے دور کرنا ہے، تو اللہ نے اپنی رحمانی فوج، جس کی اپنی قوت یہ ہے کہ شیطان کا اس پر اثر نہیں ہوتا، اس شیطانی لشکر کے مقابلے میں اللہ نے پیدا کی، جو جہاں جہاں شیطانی فوج جا کر اللہ کے گناہ گار بندوں پر حملہ آور ہوتی ہے، وہاں اللہ کا یہ رحمانی لشکر جاتا ہے اللہ کے امر سے، اور اللہ کے ان بندوں کو شیطان اور اس کے لشکر اور فوج سے بچاتا ہے۔ اللہ کے وہ گناہ گار بندے، کمزور ایمان والے بندے جن پر شیطان نے اور اس کی فوج نے حملہ آور ہونا ہوتا ہے، تو اللہ اپنی فوج کو بھیجتا ہے، اپنے رحمانی لشکر کو بھیجتا ہے، چونکہ اس لشکر کا اس پر تو اثر نہیں ہونا، تو اب وہ اللہ کے ان بندوں کو بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی اللہ کا یہ لشکر حفاظت کرتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ رحمانی اور شیطانی لشکر کی رسہ کشی چلتی رہتی ہے، اور یہ جہاں جہاں وہ حملہ کرتے ہیں ادھر ادھر اللہ کی طرف سے یہ رحمانی لشکر جا کر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کا پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ جیسے آرمی میں عہدے ہوتے ہیں، فوج میں عہدے ہوتے ہیں، اسی طرح دین اسلام میں اور اللہ کے اس لشکر میں اور رحمانی لشکر میں، اللہ کی فوج میں بھی یہ عہدے ہیں۔
ایک نیک مسلمان ہونا، پھر مومن ہونا، اس کے بعد پھر یہ متقی ہونا، پھر نقی ہونا، پھر تقی ہونا، ولی ہونا، پھر غوث ہونا، کتب ہونا، ابدال ہونا، اور پھر غوث اعظم دستگیر، اور پھر اس رحمانی لشکر کے سب سے بڑے عہدیدار جو اس لشکر کے چیف آف دا آرمی سٹاف مولا علی شیر خدا علیہ السلام، وہ ہے اللہ کی جو آرمی ہے، فوج ہے اللہ کے ولیوں کی، ان کے اوپر جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہے وہ مولا علی شیر خدا ہے، جو کہ براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اور اس نظام اور سسٹم کے تحت ہر شہر، ہر ملک، ہر گلی محلے میں ایک صاحب ڈیوٹی انسان موجود ہے۔ کہیں پہ کوئی زہر ہو جاتا ہے، کہیں پہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے، جو یہ روحانی نظام کو چلا رہے ہیں۔ جہاں جہاں کہیں بھی شیطانی لشکر، شیطانی فوج حملہ آور ہوتی ہے اللہ کے بندوں پر، وہیں اللہ کے یہ فوج، اللہ کی آرمی، یہ ولیوں کی فوج ان گناہ گار اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے چلی جاتی ہے، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی فوج قیامت تک اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتی رہے گی، دونوں لشکروں میں رسہ کشی چلتی رہے گی۔ تو یہ ہے ایک تصور میں نے دیا، ایک مثال کے طور پر یہ ساری مثالیں دیں، دنیاوی لحاظ سے بھی دی، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے کہ یہ دو لشکر کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنا لشکر جو ہے وہ کس لیے رکھا ہوا ہے، اور شیطان جو ہے وہ کس طرح حملہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کا یہ رحمانی لشکر، اس کی آرمی، وہ اللہ کے بندوں کو کس طرح بچاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور ان کی حفاظت ہمارے ساتھ رہے، ان کی مدد ہمارے ساتھ رہے، اور شیطان کے لشکر اور شیطان کے گروہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔